کیا ہوا؟ انہوں نے سوال کیا۔ میں نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ انجان بن رہی تھی۔ وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئی اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولی، گڑیا، ضروری نہیں کہ ہمیں وہ سب کچھ ملے جس کی ہم نے خواہش کی ہے۔ اگر مجھے ذرا سا بھی لگتا کہ وہ لڑکا ساتھ نبھائے گا، میں سب سے پہلے تم لوگوں کا ساتھ دیتی۔ مجھ سے کوئی بات نہیں ہو پائی۔ میں نے ان کے کندھے پہ اپنا سر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور بولی کہ جی بھر کے رو لو اور وعدہ کرو کہ آج کے بعد اس کے لیے ایک آنسو بھی نہیں بہاؤ گی۔ کچھ دیر رونے کے بعد جب میرا جی ہلکا ہوا تو انہوں نے میرے سامنے ہرے رنگ کا سوٹ رکھ دیا اور بولی کہ آج یہ پہننا، تم پہ بہت جچے گا۔ ہرا رنگ دیکھتے ہی مجھے جاسم یاد آ گیا۔ میں نے اس سوٹ کے لیے منع کر دیا اور اس کی جگہ نیلے رنگ کا سوٹ منتخب کیا جس پہ سفید رنگ کی کڑھائی ہوئی تھی۔ شام ہوئی تو نادیہ آپی کے شوہر، ساس، سسر اور دیور، جس سے میرا رشتہ پکا ہو رہا تھا، ہمارے گھر پہنچے۔ میری دھڑکن پھر سے تیز ہوئی۔ میں نے کل رات آخری بار جاسم کا نمبر ڈائل کیا۔ جب پھر بھی آف ملا تو میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ پھر کبھی اس سے رابطہ نہیں کروں گی۔ دل تھا جو پھر سے سارے وعدے توڑنے کو تیار تھا۔ میں نے بامشکل خود پہ قابو رکھا۔ میری ساری بہنیں اور بہنوئی نادیہ آپی کے ساس، سسر اور دیور کے ساتھ باتوں میں مشغول تھے۔ میں نے ان لوگوں کو سلام کیا اور اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں عابدہ آپی آئیں اور میری گود میں اپنے بیٹے کو ڈال کے بولی کہ تم اکیلی بور ہو رہی ہوں گی، اس لیے میرا بیٹا تمہیں کمپنی دینے آیا ہے۔ میں بے حس و حرکت وہیں بیٹھی رہی۔ شاید میری روح گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ صحن سے آتی کہکوں کی آوازیں بھی میری روح کو جگانے میں ناکام رہی۔ کھانے کے بعد نادیہ آپی میرے ساتھ آ کے بیٹھی۔ وہ اپنے دیور کی تعریفیں کرتی رہی اور اپنی خوشی کا اظہار بھی کیا کہ سسرال میں بھی بہن کا ساتھ مل رہا ہے۔ میں ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ وہ اٹھ کے گئی تو شامیہ آپی آ گئی۔ چھوٹی نادیہ کی ساس کو ایسا کیا گھول کے پلایا؟ وہ تو تمہاری مرید ہو گئی ہیں۔ شامیہ آپی عادتاً ایسی ہی تھی، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی طنزیہ لہجے میں کرتی۔ میں جواباً پھیکی ہنسی ہنسنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد نادیہ آپی مجھے باہر لے گئی اور امی کے ساتھ جا کے بیٹھا دیا۔ سب نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور میں بس یہی سوچتی رہی کہ اب کیا مانگوں۔ امی، آپ کو پتہ ہے، آپ کی کئی سالوں پرانی رسم کو آج ہم پورا کریں گے۔ نادیہ آپی چہک کے بولی۔ کون سی رسم؟ شامیہ آپی نے پوچھا۔ ارے امی کی کانچ کی چوڑیاں والی رسم۔ چھوٹی کے لیے چوڑیاں ہم لوگ لے آئے ہیں اور پہنائیں گے بھی خود ہی، نادیہ آپی نے جواب دیا۔ ان کے شوہر نے ایک بیگ اپنی ماں کی طرف بڑھایا اور انہوں نے بیگ سے کانچ کی چوڑیوں کا سیٹ نکالا۔ اس سیٹ پہ لپیٹا سنہری کاغذ ہٹا کے انہوں نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اٹھ کے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے میرا بایاں ہاتھ پکڑا اور دو دو چوڑیاں میری کلائی میں چڑھانے لگی۔ میری نظریں گلابی رنگ کی چوڑیوں پر جمی تھی۔ دل میں اٹھتے طوفانوں پہ قابو پانا اب مشکل ہو گیا تھا۔ میری آنکھیں برس ہی پڑی۔ آنسوؤں کے چند قطرے ان کی چوڑیوں سے جا کے ٹکرائے، جن چوڑیوں کی خنک نے میرے خواب مجھ سے چھین لیے تھے۔ بیٹا، یہ ریت ہے دنیا کی، ہر بیٹی کو ماں باپ کا گھر چھوڑ کے جانا ہی پڑتا۔ نادیہ آپی نے انتہائی شفقت سے میرے گالوں سے آنسو صاف کیے۔ انہوں نے ساری چوڑیاں میری کلائی میں چڑھا دی تو امی کی آواز آئی، چھوٹی، ان میں سے ایک بھی چوڑیاں ٹوٹنی نہ پائے ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی۔ ہاں چھوٹی، اسے دھمکی مت سمجھنا، امی نے بالکل معافی نہیں دینی۔ جب میرا رشتہ پکا ہوا تھا، مجھ سے غلطی سے 2 چوڑیاں ٹوٹی تو جھاڑو سے پٹائی ہوئی تھی۔ میرا رو رو کے برا حال تھا۔
آبدہ یاد ہے نا تجھے؟ شامیہ آپی کو اپنا وقت یاد آ گیا۔ ہاں میں کیسے بھول سکتی ہوں۔ اف وہ دن یاد کرتے کرتے تو میں نے اپنی چوڑیاں ٹوٹنے نہیں دی، آبدہ آپی نے جواب دیا۔